اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ البروج نزول کے لحاظ سے یہ 27ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 50ویں سورہ ہے۔ اس کی کل 22 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ البروج جو ہے اس کے اوپر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان بروج والے کی، برجوں والے کی، والیوم الموعود اور یوم موعود کی، وشاہد و مشہود اور شاہد اور مشہود کی۔ البروج، البروج کا روٹ ہے برج، بے رے جیم، اور یہ برج کی جمع ہے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ برج کی جمع کا صیغہ ہے، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سیف پوسٹ، مینشنز، اور بعض اوقات ان کو ویئر ہاؤسز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ انڈر لائنڈ ہے وہ ہے موعود۔ اس کا روٹ ہے وعد، واو این دال، جسے ہم وعدہ کا لفظ بناتے ہیں، تو موعود وعدہ کردہ، پرامسڈ۔ شاہد کے معنی ہوتے ہیں مشاہدہ کرنے والا، وٹنس، اور مشہود وہ چیز جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اب لفظ بروج جو ہے اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ بعض علماء کرام نے جو محل کے ارد گرد بنائے جانے والی محفوظ کوٹھیاں ہوتی ہیں ان کو برج قرار دیا ہے، اور بعض نے جو کوٹھڑیاں قلعے کی دیوار کے اوپر ایک حفاظتی نقطہ نگاہ سے بنائی جاتی ہیں انہیں بروج قرار دیا ہے۔ اور ابن فارس کے قریب اس کا بنیادی مفہوم ظاہر ہونا اور جائے پناہ، کہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ اب جب ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں تو ذات بروج کی قسم کھا کے یوم موعود یعنی اس مقرر کردہ وقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جب ہمارے اعمال کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ التکویر آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، معلوم ہو جاتا ہے ہر نفس کو جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ یوم موعود میں دو طرح کے گروہ کہہ لیں یا دو طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو احکامات ربی کے تحت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ مطابق سنوار لیا تھا، اپنے نفس کی صحیح تربیت کی تھی اور روحانی ترقی پائی، تو ان کا ساتھ شاہدین کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 103 جو ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ ہمیں ہماری ہیلپ کرتی ہے، نہیں ادین کرتی انہیں کوئی بڑی گھبراہٹ بھی، اور ان کی ملاقات کے لیے ملائکہ ہیں۔ یہ ہے تمہارا وہ یوم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ذات کو ترقی دیتے ہیں تو وہ شاہد اور مشہود کا ساتھ حاصل کر لیتے۔ قتلا اصحاب الاخدود، مارے گئے گڑے والے صاحبان، النار ذات الوقود، ایک آگ ایندھن بھری، اذ ہم علیہا قعود، جب اس پہ بیٹھے رہے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں مومنین کے ساتھ مشاہدہ کرتے۔ الاخدود اس کا روٹ ہے خدد، خے دال دال، کھائی یا گہرا گڑا، یا عام طور پہ ہم کہتے ہیں کھڈ یا کھڈا، ڈچ، ڈیپتھ، باٹم، لیکن اس میں جو زیادہ زور ہوتا ہے وہ گہرائی پہ ہوتا ہے۔
دوسرا لفظ تھا الوقود، وقت سے بنا، جلنے کا سامان. یہ لکڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، یہ کوئی پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی مٹی کا تیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو جلانے میں استعمال ہو جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیول. قعود، قاد سے بنا، قاف عین دال، بیٹھے رہے، کیپٹ سٹنگ. اب جیسے پہلی 3 آیات جو ہیں ان کو آپ نے ڈسکس کرتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ 2 گروہ ہیں. ایک گروہ کے بارے میں بات کی جنہوں نے اپنی ذات کو ترقی دے لی. جو دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی من مرضی کرتے ہوئے جسمانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہی گزار دی، یعنی زندگی کی جو سب سے نچلی طرز عمل تھا یا نچلی طرز زندگی تھی اس کو اپنائے رکھا. سورہ الاعراف آیت نمبر 179 اسی طرح کے لوگوں کی جو حالت ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے. اور ہم نے پھیلا رکھے ہیں جہنم کے لیے بہت سے جن و انس. ان کے دل ہیں کہ وہ ان سے سمجھتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ اسے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ہیں وہ ان سے سنتے ہی نہیں. یہ ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے یہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب بجائے اس کے کہ یہ اپنے کل کی فکر کرتے، یہ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے اور ان گڑھوں میں اپنے فتنوں کی آگ بھرتے اور مومنین کے خلاف اس طرح کی حرکتیں تماشا سمجھ کے دیکھتے رہتے. یہ الگ بات ہے کہ جو گڑھے انہوں نے دوسروں کے لیے کھودے تھے وہ ان گڑھوں میں خود ہی گئے. گویا ان لوگوں نے خواہشات نفس پہ قابو پا کر زندگی کی سب سے جو کم تر طرز ہے یعنی حیوانی زندگی، اس سے بلند ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس طرح اسفل السافلین میں ہی پڑے رہے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں وہ انتقام لے رہے ان سے سوائے اس کے وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت والے حمد والے کا. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. ناکم، نکم سے بنا، نون کاف میم، بدلے لے رہے ہیں، ریزینٹنگ اور ٹیکنگ ریونج. اب ایسے لوگ مومنین سے محض اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں سے الگ ایک جو طرز زندگی ہے وہ اختیار کر لی ہے. جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، کہہ دیں اے اہل کتاب تم ہم سے کاہے کا انتقام لے رہے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پہ اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر اور جو کچھ نازل ہوا اس سے پہلے، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں. اب ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس اللہ تعالیٰ پہ وہ ایمان لائے ہیں وہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اور یہ لوگ جو ایسے الٹے کام کرنے والے ہیں، جب تک یہ اس اپنے حقیقی خالق اور مالک کی عملی طور پہ عزت اور حمد نہیں بجا لائیں گے، یہ کبھی بھی گمراہی کے گڑھوں سے نہیں نکل سکتے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے فتنہ گری کی مومنین اور مومنات سے اور پھر نہیں انہوں نے توبہ کی، تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے اور ان کے لیے جلن کا عذاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے ان کے لیے باغات ہیں کہ جاری ہیں جن کے تحت نہریں، اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. فتن، اس کا روٹ ہے فتن، فے تے نون، مشق ستم یا تختہ مشق بنانا. persecuted اور carried out trial. الفوز، اس کا روٹ فوز، فے واو زے، تباہی سے بچ جانا اور گوہر مقصود پا لینا.
اور سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں سکسیس، ریمین سیف اینڈ اٹین گول۔ اب ایسے تمام لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو محض اس وجہ سے مشق ستم بنائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں، اور وہ اپنے ان الٹے پلٹے اور گناہونے کاموں پہ نہ تو شرمندہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مالک حقیقی سے توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سوزناک عذاب ہے جو ان سب کا کیا درا جلا ڈالے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں، قوانین ربی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، تو بلا شبہ وہ ہر طرح کی تقریبی قوتوں کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک گرفت تیرے رب کی بہت شدید ہے۔ ان ہوا یبدئ و یعید، وہی تو ہے جو ابتدا کرتا ہے اور اعادہ کرتا ہے۔ وہو الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا بہت پیار کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، صاحب عرش بڑی ہی شان والا، فعال لما یرید، کر ڈالتا ہے اسے جو ارادہ کرتا ہے۔ بطش، اس کا روٹ بھی بے تو شین ہے، کسی چیز کو زبردستی اور طاقت کے ساتھ لے لینا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھ ڈالنا۔ ٹیک سم تھنگ بائی فورس، اور کہہ سکتے ہیں ٹائٹ گرپ۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ جو مکافات کے قوانین ہیں ان کی گرفت بہت سخت ہے، اور یہ قوانین مکمل طور پہ غیر جانبدار اور عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہیں۔ ان میں نہ تو کسی سے زیادتی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے رو رعایت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ اگر تم لوگ یہ روش نہیں بدلو گے تو تمہیں اپنے کاموں کی قانون کے مطابق قرار واقعی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، اور ایسا خالق جو ہر شے کی ابتدا کرتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے وہ کسی قسم کے وسائل کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا حکم کن ہی وسائل کے پیدا ہونے اور تخلیق کے مختلف مراحل کو طے کرنے اور اس شے کی مطلوبہ شکل میں ظاہر ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ کسی بھی چیز کا اعادہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، اور اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار اور ارادہ ہی کار فرما ہے، اور اللہ کریم نے اس اختیار ارادے سے اشیاء کائنات کے لیے قوانین مرتب کر رکھے ہیں جن کے تحت یہ نظام کائنات مصروف عمل ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی ہے تمہیں بات سے ان سپاہوں کی یا ان فوجوں کی، فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو کفر کر رہے ہیں تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے ورے سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ محیط حوض سے بنا، اے واو تو گہراؤ کیے ہوئے، انکمپسنگ۔ اب اللہ کریم کا جو قانون مکافات ہے وہ عملی شکل میں نافذ ہے، اور اس کی گواہی کے طور پہ قرآن کریم میں کچھ لوگوں کے اور اس قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو قوانین الہیہ کی مخالفت میں بہت زیادہ سرگرم رہے، مثلا قوم فرعون اور قوم سمود، اور ان کا جو انجام ہوا وہ قرآن کریم میں مذکور ہے اور تاریخ کی کتابوں کا حصہ ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی قوانین الہیہ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہیں انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کے گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے،
فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ مجید اس کا روٹ ہے جید، جیم یہ دال، جسے ہم ایک لفظ جید کا بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں، بڑی مرتبیت والا یا بڑے مرتبوں والا، انتہائی شاندار، عظیم الشان، اور انگلش میں عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گلوریس۔ اور جو لوگ ضابطۂ حیات کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ ضابطہ حیات انتہائی شرف و مجدد کا حامل ہے۔ یہ قرآنی اوراق میں بھی محفوظ ہے اور صحیفہ کائنات میں، اور سب سے بڑھ کے یہ لوح محفوظ میں ثبت ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے خود لے رکھا ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کی تعریف ممکن نہیں ہے۔ جیسے سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح سورہ الفصلت آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، نہیں آ سکتا اس میں باطل اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، نازل کیا گیا ہے حکمت والے حمید کی طرف سے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔